إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے کئی مقامات کی طرح دوسرے پارے کے شروع میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی ہے. ساری امتوں میں یہ امت افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ گروہ ایک ہی ہوگا. اور آپ سے پوچھا گیا جناب وہ ایک گروہ فرقہ ناجیہ نجات پانے والا کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا کہ نجات پانے والے کون ہیں. ان میں سے ایک یہ مقام ہے جو آج آپ نے سنا. اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے. آج کل آپ لوگوں کو دیکھیں، کوئی دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے چلہ کشی کر رہا ہے، کسی نے مختلف رنگ کے لباس اختیار کیے ہوئے ہیں، کسی نے چپ سادھاری ہوئی ہے، اور کوئی چلہ کشی میں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی فرقے کسی گروہ کے پیچھے ہے، کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. ان سب کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تو کیسے راضی ہوگا؟ راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. تو پھر اللہ بتائے گا نا کہ میں کیسے راضی ہوتا ہوں. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہ بہت پریشان تھے. اللہ نے بتایا کہ اے آدم یہ کلمے کہو میں تمہیں معاف کروں گا. نبیوں کا بابا دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا حج کرنے کے لیے. پھر اللہ سے دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں بتا حج کے طریقے. قرآن مجید کے شروع میں سورہ فاتحہ اللہ نے اتاری اپنے بندوں کو بتانے کے لیے، میرے بندوں اس طرح مجھے پکارا کرو، ایسے کہا کرو، پھر میں خوش ہو جاؤں گا. تو جس کو خوش کرنا ہے وہ خود بتائے گا کہ میں کیسے خوش ہوں گا، کیسے راضی ہوں گا.
تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہہ دیجئے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع پیروی کرو، نماز نیاز روزہ حج میں، درود وظیفہ میں، شادی غمی میں، معیشت معاشرت میں، شکل و صورت لباس میں، کھانے پینے دیکھنے سننے میں، رونے ہنسنے میں، مال کمانے خرچ کرنے میں، بیوی بیٹی کے لباس میں، ہر چیز کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوہ کیا ہے؟ میری پیروی کرو۔ پہلے تم کہتے تھے ہمیں اللہ سے محبت ہے، پھر اللہ فرمائے گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے میرے بندے تو میرا محبوب، اور اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے جو فرشتوں کا سردار ہے کہ اے جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا میں فلاں کے بیٹے، فلاں کے پوتے، فلاں گلی والے، فلاں محلے میں رہنے والے سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبریل علیہ السلام تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ جس سے آپ کو محبت ہے میں جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے، فلاں کے پوتے اور فلاں گلی محلے میں رہنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس آدمی کی محبت زمین والوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ اطاعت رسول سے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان رسم رواج کو چھوڑے، باپ دادا کو چھوڑے، علاقے سوسائٹی کے تقاضے کو چھوڑے، صرف یہ دیکھے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے، ساری امت ہی ہیں، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اس پر آئی ہے، اور رب کے سلام اس کو آئے۔ کافروں کا ایک بہت بڑا جنرل تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوا، صحابی رسول بنا صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح مصر۔ اللہ نے مصر جیسا ملک خوشحال سرسبز شاداب مسلمانوں کو اس عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دیا۔ یہ بعد میں بہت بڑا صحابی فاتح مصر، پہلے کافروں کا جنرل تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں مسلمان ہونے کے لیے، اور ادھر سے خالد بن ولید آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں بہت عظیم انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والوں نے آج جگر کے ٹکڑے دے دی ہیں میرے ساتھیوں، آج مکہ کے جگر کے ٹکڑے آ گئے ہیں، عامر بن عاص اور خالد بن ولید۔ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی، 9 تلواریں ایک جہاد کے اندر، اور یہ لڑتا تھا، اور اللہ کی یہ تلوار، یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے خالد کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم پوری دنیا کے کمانڈر، جنگی ماہرین، تاریخ دان متفق ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں نبیوں رسولوں کے بعد خالد بن ولید کی ٹکر کا کوئی جنرل دنیا میں آیا ہی، بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فوجوں کا کمانڈر بنایا گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان، بڑے دھیما، ابوبکر صدیق بڑا دھیما آدمی تھا رضی اللہ، خاموش طبع، بہت مختصر بولنے والا، دھیمی طبیعت والا، اور یہ افضل البشر ہے ساری انسانیت میں، نبیوں رسولوں کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ہے، اور یہ خلیفتم بلا فصل ہے، خلیفتم بلا فصل، خلیفتم بلا فصل۔ اچھا جتنے آئے نا، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ امیر المومنین تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تو رسول اللہ
ان کا لقب ہے خلیفۃ رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً یہ ہوئے بغیر فاصلے کے، بغیر گیپ کے، اس لیے یہ ہیں خلیفۃ بلا فصل۔ خلیفۃ بلا فصل ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو جنت کے 8 دروازے پکار کے کہیں گے صدیق ہمیں شرف بخش۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور اپنی امت کو کہہ کے گئے کہ اے میری امت، ساری دنیا کے احسانات، ساری دنیا کے احسانات کے بدلے میں محمد چکا کے جا رہا ہوں، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، سب کے بدلے دے کے جا رہا ہوں۔ یہ واحد شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے احسانات کے بدلے تمہارا رسول نہیں اتار سکا۔ بات یاد رکھنا، یہ محسن ہے تمہارے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہیں اور پے در پے فتوحات کی خبریں آ رہی ہیں۔ خلیفۃ رسول اللہ عین التمر فتح ہو گیا، ادھر سے الچی آیا خلیفۃ رسول اللہ انیار فتح ہو گیا، ادھر سے الچی آیا خلیفۃ رسول اللہ اللہ کی تلوار خالد، چھا گیا ہے خالد، اور رومی حکومت کی چولے ہل رہی ہیں، چولے ہل رہی ہیں۔ جب پے در پے خبریں آئیں نا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خاموش طبع دھیما انسان بھی اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکا، لیکن تاریخی جملہ نکالا خالد کے لیے زبان سے، اقیمت النساء ان یلدن کا خالد، عورتوں کے پیٹ جواب دے گئے ہیں کہ خالد جیسا مرد پیدا کر۔ یہ ہیرے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ عمر بن عاص آ کے سامنے بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کے لیے۔ دیکھو اسلام سے پہلے جو اچھی باتیں تھیں نا، کچھ اچھی باتیں بھی تھیں، وہ اسلام نے باقی رکھی۔ ان میں ایک بیعت کا معنی معاہدہ۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی سے معاہدہ کرتا، کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے معاہدہ کرتا، تو جب زبان سے بات کرتے تو ہاتھ میں ہاتھ بھی ملاتے، آئے گا ہاں، ساتھ دے گا دے گا، پیچھے تو نہیں ہٹے گا نہیں، ہمارا تعاون کرو گے کرو، لاؤ۔ یہ ایک بیعت، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بیعت لیتے تھے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا، اقرار کرتا اسلام کا، کلمہ پڑھتا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانوں گا اور آخرت کو مانتا ہوں، سارا اقرار کرتا تو پھر ہاتھ بھی ملاتا، بیعت لیتے تھے آپ اسلام کی۔ اور یہ جہاد کی بیعت لیتے تھے۔ اور یا مسلمانوں کو خلیفہ ملا تو ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی، عمر فاروق کی، اور دوسرے خلفاء کی بیعت۔ یہ 3 بیعتیں اسلام میں، بس اسلام کی بیعت، جہاد کی بیعت اور خلافت کی بیعت۔ باقی یہ جو ہے نا، ادھر کچھ لوگ ہیں وہ ادھر بیعت لے رہے ہیں، کچھ وہاں لے رہے ہیں، اور یہ خاص قسم کی ٹوپیاں، خاص قسم کے رنگ، خاص قسم کی پگڑیاں، اور ٹوپیوں کے علیحدہ علیحدہ ڈیزائن اور پگڑیوں کے علیحدہ علیحدہ رنگ، یہ ساری جو ہے نا، یہ کچھ عجیب قسم کا سلسلہ ہے۔ یہ بیعتیں نہیں ہیں۔ بیعت یا اسلام کی یا جہاد کی اور یا خلافت کی بیعت، اور مردوں سے آپ، عورتوں سے نہیں۔ عورتوں پر آپ ایتیں پڑھ دیتے، حدیثیں پڑھ دیتے، اقرار کر لیتی، یہی بیعت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ اس سے بیعت لی، نہ مصافحہ کی۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمر ارادہ بدل گیا ہے، میں تو سمجھا تھا تو اسلام لانے کے لیے آیا ہے مکہ۔ کہتے نہیں، ارادہ نہیں بدلا، مکہ سے آیا ہوں 300 میل کا سفر کر کے، کچھ سوچ کے آیا ہوں۔ ہم قریش، ہم پر کبھی کوئی غالب نہ آ سکا، لیکن تیرے سامنے ہم نے منہ کی کھائی۔ ثابت ہو گئی ہے یہ بات کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے باپ دادا کا عقیدہ غلط تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عقیدہ تھا مکے والوں کا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، ولیوں اور بزرگوں کو، جب وہ نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ خوش ہو کے اپنے ولیوں کو، بزرگوں کو اختیارات دے دیتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں۔ مرنے کے بعد اس بزرگ کی روح سے صحت ملتی ہے، اور اس بزرگ کی درگاہ سے رزق ملتا ہے، اور اس بزرگ کے درگاہ سے اولاد ملتی ہے۔ آپ نے یہ دعوت پیش کی کہ ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، ایک اللہ کی نظر چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ آپ نے یہ دعوت پیش کی کہ لات، منات، عزا، یہ بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، نبیوں رسولوں کی یہ ساری صورتیں اور مورتیاں، یہ مشکل کشائی، حاجت روائی نہیں کر سکتی۔ اور جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ شریف کے اندر جو 300 بت تم سنتے ہو، کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بھی تھی۔ جیسے درخت کی پوجا ہوئی، چاند کی پوجا ہوئی، سورج کی پوجا ہوئی، ایسے لوگوں نے اللہ کے بندوں، نبیوں، رسولوں، ولیوں، بزرگوں کو پکارا اور ان سے مشکل کشائی کی امید رکھی۔ یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر جس کو مقدس سمجھتے ہیں اس ہستی کی تصویر، مورتی، بت، ڈھانچہ، قبر، درگاہ، مزار، آستانہ، بیٹھک بنا کے، اور پھر وہاں کھانے، چڑھاوے، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، اور وہاں 3 راتیں، 5 راتیں، 7 رات گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں اصل رب وہ ہے، زمین آسمان کو اس نے بنایا، رات دن لاتا لے جاتا وہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو ساتھ شریک کیا ہوا ہے، ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اسی نظریے کے قائل تھے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات ثابت ہو گئی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ تیرے سامنے منہ کی کھائی، کچھ سوچ کے آیا ہوں، یقین ہو گیا ہے، لیکن میں اپنی پہلی زندگی چھوڑنے لگا ہوں، میں نئی زندگی اختیار کرنے لگا ہوں، تو میں تیرے ساتھ ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ لگا، شرط کیا لگاتا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جناب آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نبی، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، بہت شرم آتی ہے، بہت شرمندگی ہے، بہت ندامت ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنی پہلی زندگی چھوڑ کے آپ کی اطاعت میں آ جاؤں، آپ کی سچی تابع داری شروع کر دوں، میری گناہوں کی گٹھلیوں کا کیا بنے گا؟ وہ بھرے ہوئے جو گناہوں کے رجسٹر ہیں ان کا کیا بنے گا؟ پہلے میرے ساتھ یہ طے کر، اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں تو کیا بات ہے، نہیں تو فائدہ تیری اطاعت تابع داری کا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، جب کوئی باپ دادا کی بات چھوڑ کر، رسم رواج چھوڑ کر، گلی محلے کی بات چھوڑ کر، لڑی سلسلہ چھوڑ کر، سیٹی کا تقاضا اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے قول، فتوے، سارے نظام دستور چھوڑ کر صرف اور صرف میری پیروی، صرف اور صرف میری تابع داری شروع کر دے، اللہ اس کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کئی طریقے نہیں ہیں، صرف ایک طریقہ ہے کہ میری اطاعت تابع داری کرو سچی، ہر مسئلے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ ایک ہے کہ تو کہے مجھے اللہ سے محبت ہے، میں کہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اگر حقیقی ہو، لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ احکم الحاکمین آکھے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور یہ مقام حاصل ہوگا سچی اطاعت تابع داری کرنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب 2 باتیں ہیں، ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت،
اور ایک ہے آپ کی اطاعت، دونوں ضروری، محبت بھی اور اطاعت بھی، اور یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم، دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی، اطاعت ہوگی تو محبت بھی ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے دو شخصیات یا دو کردار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا کردار ہے ابو طالب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، نبوت رسالت سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ تجارت کے لیے جاتا، شام کا لمبا سفر ہوتا، دوسرے تاجر بھی ساتھ ہوتے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتا۔ دوسرے تاجر کہتے ابو طالب اتنا لمبا سفر ہے، اونٹ ہیں، ان کے اوپر سامان چڑھانا ہوتا ہے، اتارنا ہوتا ہے، کتنی مشقت کا کام ہے، اتنی مسافت ہے، اس محمد کو گھر چھوڑ آیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے ہاں یار تکالیف تو بہت ہیں، پریشانیاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اتنی محبت کرنے والا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے کہ مکہ والو ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ کے آگے جھکو، لا الہ الا اللہ، یہ لات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صحت دینے والا اور رزق دینے والا، اور ایک اللہ ہے بگڑی بنانے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے نہ کرو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ ساری قوموں کا یہ، آج مسلمانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، کیا کہ اللہ کے لیے وہ کرتے تھے، اللہ کے آگے جھکتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، صدقے خیرات کرتے تھے، 100 اونٹ ایک ایک وقت میں قربان کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات کو اللہ نے بنایا، بارش اللہ برساتا ہے، رات دن اللہ لاتا لے جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کرتے تھے، ان کے لیے بھی نذر نیاز چڑھاوا دیتے تھے، ان کو بھی پکارتے تھے، اور ان کو بھی مشکل کش عادت روا سمجھتے تھے۔ اللہ سے بھی کہنا، دوسروں سے بھی کہنا، یہی ہے شرک، اس سے بچ کے رہنا۔ ہر نبی رسول نے یہ پیغام دیا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ، یہ جو دوسرے سے نفی ہے نا، یہ نہیں کرتے تھے۔ آج بھی یہی 10,000 مرتبہ کلمہ شریف ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، نمازیں بھی ہیں، اذانیں بھی ہیں، کلمہ بھی ہے، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، تراویح بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا بھی ہے، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا بھی ہے، اور ہر علاقہ خود کفیل ہے شرک میں۔ یہ جو ہے نا شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، سان پن، کھاتا داری، تگڑ مگڑ پروگرام، یہ اللہ کو قبول نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ شرک ایسی بیماری ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کر لے تو اللہ گناہ معاف کر دے۔ توبہ کرو نا، 3 شرطیں، توبہ سچی 3 شرطیں۔ پہلی بات گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی، نمبر 3 اندر نہ کرنے کا ہمالیہ پہاڑ جتنے گناہ ہو، شرک بھی معاف ہو۔ یہ اکثر صحابہ پہلے شرک ہی تو کرتے تھے، لیکن جو شرک پر مرا، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے سوئی کے سراخ میں اونٹ نہیں جا سکتا، ایسے مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ الجنہ، مشرک پر جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ تھی اصل بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکواتے رہے۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 63 سال۔ نبوت رسالت کی عمر کتنی ہے؟ 23 برس۔ 40 سال میں نبوت رسالت ملی نا، تو پیچھے 23 برس، 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینہ۔ سارا اسلام مدینے میں آیا۔ نماز اگرچہ فرض ہو گئی تھی 1.25 سال پہلے، لیکن با جماعت انتظام جو ہوا وہ مدینے میں، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینے میں، روزہ فرض ہوا مدینے میں، حج فرض ہوا مدینے میں، جہاد فرض ہوا مدینے میں، خاندان کے احکام، نکاح، طلاق، رضاعت، یہ سارے مدینے میں، معیشت تجارت کے مسائل، سیاسی مسائل مدینہ میں، اور بین الاقوامی مسائل مدینہ میں، یہود و نصارہ کا معاملہ ان کا جو بتایا گیا مدینہ میں، منافقوں کا معاملہ، سارا اسلام مدینے میں آیا۔ مکہ میں محمد رسول اللہ کیا کرتے رہے؟ 13 سال یہ کلمہ پڑھاتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ۔ یہ ہے اصل بات۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، انکار نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، حج حج نہیں، نماز نماز نہیں، یہ ہے اصل بات۔ یہ جو بزرگ لوگ تھے نا، یہ بھی بڑی اچھی باتیں کر گئے۔ تو ان میں مشہور تھے ایک سلطان باہو،
وہ بھی کہتے ہیں نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگ ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پر آئی ہو نفی اس بات دا پانی ملیا لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے اس بات ہے دوسرے کے لیے نفی ہے اللہ کے لیے اقرار ہے دوسرے کے لیے انکار ہے سارے نبی و رسولوں کی تعلیم پڑھو لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ہر نبی رسول نے کہا اللہ کی عبادت کرو دوسرے کی نہ کرو اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو اللہ کی نظر نہ چڑھاوا دو دوسرے کے لیے نہ دو نفی اس بات دا پانی ملیا نفی اور اس بات کلمہ اللہ کے لیے ثابت کرنا دوسرے کے لیے نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگ ہر جائی اور اندر بوٹی مشک مچایا صبغت اللہ جب دل کے اندر دل کے بالوں اور تلیوں میں توحید رچ بس گئی تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا دوسرے کے آگے نہیں اللہ کے نظر چڑھاوا دینا دوسرے کے لیے نہیں شراکت کمپنی سسٹم سانڈ پن کھاتا داری دگڑ مگڑ پروگرام اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں یہ تھی وہ دعوت جو 13 سال محمد رسول اللہ نے مکہ میں دی یہ دعوت تو کہتے ہیں کہ یہ اب سمجھ چکے ہیں کہ سچی بات جو تیری ہے تو ابو طالب محبت کرتا تھا لیکن اسی عقیدے کا قائل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک گھاٹی میں محصور ہونا پڑا ظالموں نے ایک معاہدہ لکھا کہ مکہ کے اندر اچکے لٹیرے ڈاکو تو آ کے دانا پانی لے سکتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والے اس کے ساتھی یہ نہیں کھا پی سکتے کتنے ظالم تھے کتنا ظالمانہ معاہدہ تھا اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے اوپر انہوں نے لگایا تو گھاٹی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ تھے تو ابو طالب بھی اپنے بچوں کو لے کے ساتھ تھا کہ اے محمد تیرا ساتھ دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آپ تقریر کرتے کہتے لوگوں کو بتاتے یہ توحید کی بات تو یہ ابو طالب پاس کھڑا ہوتا کہتا بھتیجے آپ نے بات کر لی نا آپ پیچھے بیٹھو مکہ والو میرا ایک بھائی ہوتا تھا عبداللہ یہ اس کا بیٹا ہے یہ میرے بھائی کی نشانی ہے اس نے ایک بات کی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تم میں سے کوئی اس کی بات سے متفق ہے تو قبول کر لے نہیں تو گھر چلا جائے جس نے میلی آنکھ سے دیکھا اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا جس نے انگلی اٹھائی اس کی انگلی کاٹ دوں گا یہ میرا بھتیجا ہے کتنی محبت کرنے والا کہ جب مکہ والوں نے انتہا کر دی کہ ابو طالب جا بھتیجے کو کہہ دے کیا چاہتا ہے رشتہ چاہتا ہے جس خاندان میں اشارہ کرے وہاں رشتہ کرا دیتے ہیں اور دولت چاہتا ہے تو اس کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں اور آج تک ہم کسی کے ماتحت نہ ہوئے روم اور ایران اتنی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو سپر کلانے والے ہمیں ماتحت نہ کر سکے لیکن آزادی کی زندگی ہم گزارنے والے لوگ ان کو اپنا سردار مانتے ہم نے تو آج تک کسی کو سردار مانا ہی نہیں ہے آزاد ماؤں کے پیٹوں سے ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں گھوڑا اور تلوار عربی میدان میں فیصلہ کرتا ہے گھوڑا اور تلوار آزاد ہمیں کوئی ماتحت نہ کر سکا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ہم میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ہم میں ہمیں کوئی ماتحت نہ کر سکا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہے مکہ کا سردار بس یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب صحت کی ضرورت ہے رزق کی ضرورت ہے فتح ہے کہتے ہیں سارے مشکل کشاؤں حاجت رواؤں دانتوں کو ختم کر کے کہتا ہے ایک اللہ صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتی ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاف یہ تو بات نہ بابا سے سنی نہ دادا پردادا سے سنی لہذا اس کو کہہ کہ ایک بات چھوڑ دے
اور جو یہ چاہتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ابو طالب کو جب دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غمگین ہے اور آواز بھی بڑی کمزور ہے, میرے چچا کیا بات ہے؟ آج مکہ والوں نے کچھ زیادہ گالیاں دے دی ہوں گی, آج مکہ والوں نے میرا نام کچھ زیادہ بگاڑ کے لے لیا ہوگا, تمہیں اپنا بھائی یاد آ گیا عبداللہ. چچا آج کوئی ایسا معاملہ لگتا ہے, آج مکہ والوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا. میرے بھتیجے معاملہ بہت آگے بڑھ گیا, پانی سر سے گزر گیا. کیا بات ہے؟ آج انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا ساتھ چھوڑ. چلو یہ تو ان کی بات ہے, آپ نے کیا سوچا میرے چچا؟ دیکھو میرے بھتیجے, میرے کندھے کمزور ہو گئے, میری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا, میں اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تیرے ساتھ محبت بھی بڑی ہے کہ تجھے نقصان نہ پہنچے. میرا ایک مشورہ ہے کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو, جہاں کوئی لگا ابو طالب دی گل, جہاں کوئی لگا ہے. وہ بات سنو, کسی سے لڑنا نہیں ہوتا, گلے نہیں پڑنا ہوتا, بےزتی نہیں کرنی ہوتی. اسلام امن سکھاتا ہے, لیکن سچ کو سچ کہنا, غلط کو غلط کہنا, رات کو رات, دن یہ تو کہنا ہے. جہاں کو لگا اگر یہی بات ہوتی تو سارے جہاں لگے تھے. نبی نے آگے کی روڑا پایا, بکری گالی شروع کر دی نبی رسول نے. اور یہ بات غلط ہے. بظاہر بڑا اچھا مشورہ ہے, گٹر کی غلاظت سے بدبودار ہے یہ. جہاں کو لگا رہنے دو. جھوٹ بول رہا کہتا لگا رہنے دو, مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے کہتا لگا رہنے دو, تیرے گھر کو چور لگا ہے کہتا لگا رہنے دو. کیا بدو کھاتا ہے؟ لگا رہنے دو. ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے جہاں کوئی لگا ہے لگا. انہوں نے کہا مجھے نہیں سمجھوتا سسٹم منظور. سمجھوتا سسٹم دیکھو, میں حق کو حق کہوں گا, باطل کو باطل کہوں گا. یا دین غالب آ جائے گا یا میرے جسم میں عطر سے روح انور پرواز کر جائے گی. مجھے سمجھوتا سسٹم منظور نہیں. باقی ان کی یہ پیشکشیں میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں, میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں, خدا کا کام ہے میں ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں, جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. اگر میں سچا ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے, کسی امداد کی حاجت نہیں, بس اس کی رضا بس. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, دیں, نہیں دینا ہے بیٹھو سرداروں کے ساتھ, جاؤ سرداری پالو. اور آپ چل پڑے. پیچھے سے ابو طالب نے بھاگ کے پکڑا, کہا میرے بھتیجے کہاں جاتا ہے؟ اگر تو اس طرح استقامت دکھائے گا, اپنے مشن پر ایسے قائم رہے گا, میں بھی باب عبد المطلب کی وصیت کی لاج رکھوں گا, جس نے مرتے وقت تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا. تیرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے, جان پر کھیل جانا, اس کو گزر نہ پہنچے. میں بھی بابے کی وصیت کی لاج رکھوں گا. پھر میرا بھی اعلان سن, واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا. جب گھٹے آئیں, جماعتیں لشکر آئیں, چڑھ کر آئیں, لڑوں گا ان سے, لڑوں گا, بھڑوں گا, ٹکراؤں گا. تیرا چچا لڑے گا ان سے, لڑے گا جب تک زندہ ہوں. مر گیا, مٹی میں دفن ہو گیا, پھر کوئی پہنچے گا تجھ تک. ویسے دنیا کے اصول یہ کہتے ہیں, میرے تجربات یہ کہتے ہیں, جو تیری طرح اپنے مشن پر قائم ہو جائے, استقامت دکھائے, کامیاب ضرور ہوتا ہے. کامیابی کامرانی کہ تو جھنڈے گاڑے گا, فتح و نصرت تیرے قدم چومیں گی, تیرے ارد گرد جماعتیں لشکر ہوں گے, تیرے ارد گرد جمگھٹے گروہ ہوں گے, اور تو دنیا میں کامیاب ہوگا. اصول دنیا کی یہ کہتے, پتہ نہیں تیرا چچا دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا, کامیاب تو ضرور. وقت آ گیا وفات کا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چچا تو مر رہا ہے, کچھ کر سکتے ہو, سمجھا سکتے ہو, سمجھاؤ. آپ اٹھے, پہلے بھی بہت سمجھایا تھا, اٹھے. ساتھیوں وہاں بیٹھا تھا ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ, آپس میں کہتے ہیں محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہیں پتہ ہے کیا کہے گا. انسان فیکٹری میں کام کرتا ہو, مارکیٹ میں ہو,
برادری میں ہو، خاندان میں ہو، شادی کا اجتماع ہو، غمی کا ہو، کلاس میں، ادارے میں ہو، آدمی کا پتہ ہو یہ کیا کہتا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ آج کل نا اسم گولتے کچھ نہ پھول، لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس لگی ہوتی ہے، کوئی ادھر کی چھوڑتا ہے، کوئی ادھر کی چھوڑتا ہے، عجیب عجیب باتیں چھوڑتے ہیں۔ ایک میں سناتا ہوں جیسے چھوڑتے ہیں، اس قسم کی۔ یار بات یہ ہے، میرا ایک بیٹے کا کلاس فیلو ہے، اس کا جو ماموں ہے نا، اس کا جو بھتیجا ہے نا، اس نے بات سنائی، اس نے پڑھی تھی کسی قصے میں، وہ قصہ کا یا نام تو یاد نہیں ہے، ہندوستان کا واقعہ ہے، پتہ نہیں آگرہ تھا، پتہ نہیں لکھنؤ تھا، ایک بزرگ کا قصہ لکھا تھا، پتہ نہیں خواجہ باقی بلّہ تھے، پتہ نہیں خواجہ بختیار کاکی تھے یا نظام الدین اولیاء تھے، جا رہے تھے، دریا کا تو نام یاد نہیں، پتہ نہیں مشرق سے مغرب کو جا رہے تھے یا پتہ نہیں مشرق سے شمال کو جا رہے تھے، کشتی تھی، وہ پھنس گئی، انہوں نے اس بزرگ کو پکارا اور وہ پار ہو گئی، نہ سار نہ پاؤں، یہ چھوڑ رہا ہے، اور یہ جو بیٹھا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی جانتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کو پتہ ہے، یہ چپ کر کے سر نیچے کر کے گنگا شیطان، گنگا شیطان بیٹھا ہوتا ہے، گنگا شیطان، اور گلے نہیں پڑنا ہوتا، کسی سے لڑنا نہیں ہوتا، اور کوئی منہ میں نہیں ڈال لیتا، اب تو بھی بول گنگے، اللہ عرش پر خوش ہو، میرا بھی بیٹھا ہے، اور تو سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ کی قسم، تو اپنی جعلی عزتوں کو قربان کر دے، جھوٹی ایٹیکیٹ تو قربان کر، تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تیری کتنی عزت کرے گا قیامت کے دن۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا، دائیں بائیں پتہ ہو، اپنے لیے اتنا غصہ کہ کسی کا کندھا تیرے کندھے کے ساتھ لگ جائے، ویگن میں بیٹھے ہوئے تیری استری کے شکن ٹوٹ جائیں، 10 منٹ تیرا موڈ پرے نہیں ہوتے پیسے، مالکم لا ترجون للہ وقارا، اپنی بڑی عزتیں، بزرگوں کی، ولیوں کی دوسری عزتیں صحیح ہے جو ہیں، اور جس نے ساری عزتیں دی اس کا کوئی وقار ہی نہیں، حوصلہ ہے اس کا بڑا، مڈیاں بھر دیتا ہے فروٹ کی، سبزیوں کی، گوشت ہو جاتے ہیں، سارے ریڑے بھر کے لے جاتے ہیں، کھا پی کے شام تک سب کچھ ختم، صبح پھر مڈیاں بھر رکھا ہوئے، تمہاری میری باتیں قیامت کو، یہ ڈیریاں لکھی جا رہی، جگہ وقت لکھی جا رہی، دن تاریخ لکھی جا رہی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا لوگ کیا کہیں، آج کل یہ بڑا مسئلہ، لوگ کیا کہیں، اور یہی کہیں گے نا، اللہ کا بندہ ہے، اس کی آیت سنا رہا ہے، محمد اس کی امت ہے، حدیث سنا رہا ہے، اور کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے، اس چپ 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 نے بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اصل میں ایک تو وہ ہیں جنہوں نے لٹھ مار پروگرام رکھا ہوا ہے، کنین کھادی ہوتی ہے، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک چپ چپ پر اور ایک لٹھ مار مار کا، ایک درمیان۔ اچھا اب جو چپ چپ پر کوئی شرک کی بات کر رہا ہے، یہ مسلک پر اللہ تھا، اور کچھ ہے لٹکنین کھادی، مثلا بایاں سے کھا رہا ہے، اور شیطانہ کھبے ہاتھ نال پہ کھانا، بن جا شیطان، جہنم میں جانی تو چلا جا، تبلیغ بھی ہوتی، اس سے تم چپ ہی رہو۔ اور ایک کون ہے، السلام علیکم، کیا ہے، ماشاء اللہ مسلمان ہیں آپ، ماشاء اللہ۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ہیں نا جناب محمد رسول، جی لالا، تو انہوں نے طریقے بھی سکھائے ہمیں رہنے، ہاں، تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے پیتے ہیں، تو نا اس میں فائدہ بھی ہے، اگر آپ سانس لے کے پئیں گے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آپ نے تقسیم کی کہ اچھے کام دائیں ہاتھ کے ساتھ اور ناپسندیدہ بائیں کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، ہمیں چاہیے تو پانی دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، بائیں سے نہیں پیتے، کہ اچھا ٹھیک ہے چلو یار، وہ مانے یا نہ عمل کرے، اللہ نے اپنے نبی کو کہا تو دروغہ نہیں ہے، منوانا نہیں فرض ہوتا، پیار سے بات تو کرے بھائی جان محترم کہہ کے۔ تو
آپ نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں، آپ نے جا کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ حاجک یوم القیامت عند اللہ، چچا اس بات کا اقرار کر کے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے مشکل کشائی حاجت روائی کے لائق بگڑی بنانے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر تیرے پاس رأس المال ہوگا، موڑی ہوگی، توحید ہوگی، کل قیامت کے دن تو میری سفارش کا مستحق ہو جائے۔ اور ادھر سے وہ بھی بول پڑے ترغب عن ملت عبد المطلب، مرتے وقت تو بابا کا دین دادا کا چھوڑ دے گا۔ اب دو نظریے پیش ہوئے۔ ابو طالب پہلے بھی کہہ چکا تھا، آج بھی کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ حَمْزَارُ مُصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا۔ پیارے تیرا بچپن لڑکپن دیکھا، جوانی چال ڈال کے دار و گفتار، تیرا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، تیری راتیں صبح شامیں دیکھیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تیرا دین طریقہ سب سے اچھا ہے، تو پھر قبول کر لے۔ کہ شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے، برادری لے کے بہ گئی برادری لے کے بہ گئی ابو طالب۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن برادری بات یار شادی ایسے تو نہیں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ، یہ بات تو ٹھیک ہے، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضروریات پوری کرو۔ دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی، یہی تو سوچتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے جب آپ کو پتہ چلا، اس عقیدے پہ پہنچے۔ سوچا ہوگا حبشہ سے بلال آ گیا، روم سے صہیب آ گیا، اور یہ میرا سکا چچا یہ محروم رہا۔ اللہ نے آیت اتار دی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا کام ہے بتانا، سمجھانا، دعوت دینا، آگے ہدایت دل میں داخل کرنا، بگڑی بنانا، گود ہری کرنا، قسمت کھری کرنا، یہ میرا کام ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ بتاتے جائیں، سمجھاتے جائیں، کسی کو ابو بکر صدیق بنا دوں اور کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں، یہ میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں ہے۔ ہدایت دینا، بگڑی بنانا، یہ میرا کام ہے۔ عربوں عجموں شام عراقوں تے چانن گیا اگیرے تے بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ اندھیرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فرقہ ناجیت، کامیاب ہونے والا فرقہ، جنت میں جانے والا، اس کا طریقہ قرآن حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں۔ صرف محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر اطاعت نہ ہو، جیسے آپ نے سنا۔ اب آپ سنیں کہ صرف اطاعت بغیر محبت کے یہ بھی کام نہیں دے گی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھ، انہوں نے کلمہ پڑھ لی، یہ اطاعت ہے اور کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، پھر وہ صدقہ زکوٰۃ خیرات آپ کے پاس جمع کراتا تھا، اطاعت ہے اور کیا ہے۔ اور پھر جہاد کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں، بڑی اطاعت کرتا تھا، لیکن دل سے محبت نہیں تھی، دل سے محبت نہیں تھی۔ عبداللہ بن ابی کو، منافقوں کے سردار کو اطاعت تھی، محبت نہیں تھی۔ تو فوت ہوا، اس کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو آپ قمیص پہنائیں جو آپ کے جسم سے لگی رہتی تھی، اور اس کے منہ میں لب مبارک ڈالی آپ نے، اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اللہ نے آیت اتار دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی،
اور ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا اور ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کرنا. میں نے نہیں اس کو معاف کرنا. اب اس نے اطاعت کی تھی، محبت نہیں تھی، تو اس کی بھی نجات نہ ہوئی. ابو طالب نے محبت کی تھی، اطاعت نہیں تھی، اس کی بھی نجات نہیں ہوئی. عبداللہ بن ابی نے اطاعت کی، محبت نہیں تھی، جس کی بھی نجات نہیں. فرقہ ناجیہ رسول ہم سے محبت بھی کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے. محبت اور اطاعت دونوں لازم ملزوم. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں قوالوں کا مطلب بڑا چلتا ہے. قوالی، حالانکہ دیکھا جائے نا تو قوالی گانے سے بھی بری، گانا بھی برا ہے لیکن قوالی گانے سے بھی بری ہے. 3 وجہ سے. پہلی بات یہ ہے کہ قوالی کے اندر شرک ہوتا ہے، گانے میں شرک نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ قوالی میں اللہ رسول کی توہین ہوتی ہے. بڑا بگاڑ کے نام لیتے ہیں، عجیب عجیب، نبی 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 نبی، یہ کوئی بات ہے. اور تیسری بات، اس کو ثواب سمجھ کے سنتے. تو صبح تلاوت لگاتے ہیں، ایسے یہ لگاتے ہیں. گانا جتنا بھی کوئی اس کا شوقین ہو وہ اس کو ثواب نہیں سمجھتا، اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے کہ بری چیز ہے، کبھی چھوڑ. تو قوالی میں شرک ہوتا ہے، اللہ رسول کی توہین ہوتی ہے، اور اس کو ثواب سمجھ کے لوگ سنتے ہیں. قوالی گانے سے، گانا بھی برا ہے لیکن قوالی گانے سے بھی بری ہے. اب شریف لگانے سے تو کوئی بات نہیں ہوتی نا. اچھا، لوگوں میں ایک بڑا ہے، اس کو ثواب قرآن مجید کا اتنے نفلوں کا ثواب، یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ثواب کو سب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچ. چھوڑ، اس کو قرآن کا ثواب، اس کو نفلوں کا ثواب، اس کو جناب یہ ثواب. تو کبھی کسی نے یہ بھی کہا 200 ڈھولکیوں اور 500 تالیوں کا ثواب میری دادی اماں دی نانی روح نو. اگر یہ ثواب ہے تو وہ بھی پہنچاؤ. تو خیر، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ قوالوں کا مذہب چل پڑا ہے، سب لگے ہوئے ہیں اس پر. اب قوالوں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں چلتا. یہ قوالوں کا مطلب ہے. اور اللہ رسول کیا کہتے ہیں؟ عبیدہ جنازہ پڑھایا نبی نے، نہ پائی خلاصی منافق شقی نے، ایک گل فیصلے دی سنائی وہی نے، خدا جس نو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. قوالہ دی منی ہے کہ رب رسول دی منی ہے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.